ایک ایسا سچ جو ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا کہ آخر 90% پاکستانی مائیں سیدھا کیوں نہیں کہتی کہ وہ تک گئی ہے۔ خطرناک بات یہ کہ 30% پاکستانی خواتین ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر کبھی بھی شکایت کیوں نہیں کرتی۔ آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ حقیقت میں اس جملے کا مطلب ہوتا ہے مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ لیکن پاکستانی ماؤں کی خاموشی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ خاموشی صرف کمزوری ہے یا ایک کوڈڈ لینگویج یعنی خفیہ زبان ہے؟ آج سوشیونا کے اس بٹ نمبر 9 میں ہم اسی کوڈڈ لینگویج کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو ویلکم ٹو سوشیونا ویئر وی ڈیکوڈ سوسائٹی۔ دیسی مائیں کبھی سیدھا نہیں بولتی، وہ اشاروں میں بات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ تمہیں کہتی ہے صبر کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں خود ٹوٹ رہی ہوں۔ جب وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ کسی کو کہتی ہے تمہاری بہو بہت اچھی ہے تو وہ دراصل کہنا چاہتی ہے کہ میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ ان کی زبان میں 3 چیزیں بہت عام ہوتی ہے، انہیں آپ 3 C's بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کمپلین، کرٹیسزم اور کمپیریزن، مطلب شکایت، تنقید اور موازنہ۔ لیکن آج کی پاکستانی ماؤں نے یہ چیزیں خود میں پیدا نہیں کی، بلکہ یہ اس معاشرتی سسٹم کی وجہ سے ہے جس میں وہ پلی بڑی ہے۔ پاکستانی معاشرہ ایک شدید اجتماعی یعنی ہائپر کلیکٹیوسٹ سوسائٹی ہے، اس لیے یہاں میں سے زیادہ ہم اور مجھے کیا چاہیے سے زیادہ لوگ کیا کہیں گے اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک جملہ کہ زمانہ دیکھ رہا ہے ہزاروں جذبات دبا دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ پاکستانی معاشرے میں ماں کے تصور کو بھی ہائیلی رومانٹیسائزڈ کیا گیا ہے۔ ماں ہونا یہاں صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ ایک فل ٹائم سیکریفائز ہے۔ ریسرچ کہتی ہے جنوبی ایشیا میں مائیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیکریفائز کر دیتی ہے صرف اس لیے کہ گھر ٹوٹ نہ جائے۔ مزید یہ کہ ہمارا معاشرہ بھی ماں پر خاموش جذباتی دباؤ ڈالتا ہے، اسے گلٹ میں رکھتا ہے اور خود کو قربان کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ رشتوں اور زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے ٹولز بن جاتے ہیں، اور یوں خاموش ماں کوڈز میں بات کرنا سیکھ جاتی ہیں۔ لیکن ایسی باتیں دل ہلکا نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ 30% پاکستانی خواتین ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور مزید المیہ یہ کہ معاشرے میں ان کی تھیراپی کا، ان سے بات کرنے کا اور ان کے سپورٹ کا کوئی رجحان موجود نہیں۔ اس لیے اس ماحول میں وہ دراصل چپ نہیں ہوتی بلکہ چپ کرا دی جاتی ہے۔ اگر ہم نے بطور معاشرہ اس مسئلے کو مسئلہ جان کر حل کرنا چاہا تو ہم اپنے ماؤں کو واضح بولنے اور 2 ٹوک بات کرنے کا حوصلہ دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں 5 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا، صرف آپ ٹھیک ہیں پوچھنے کے بجائے آپ کو کیا چاہیے کہنے کی عادت ڈال لے۔ دوسرا، ان کے الفاظ نہیں مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تیسرا، ان کا کام بانٹنے کی کوشش کرے کیونکہ ماں بھی روبوٹ نہیں، گوشت پوشت کی انسان ہوتی ہے۔ چوتھا، ان کی قربانی کو گلوریفائی کرنے کی بجائے حقیقی معنوں میں اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پانچواں، اگر انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ درپیش ہو تو مینٹل ہیلتھ کو ٹیبو بنانے کے بجائے ان سے بات کرے، ان کی سنیں اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک قدم ہمارے معاشرے کے ماؤں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کی ماں بھی کبھی کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے تو آج جا کر ان سے پوچھے امی آپ کو واقعی کچھ نہیں چاہیے؟ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی ماں کے لیے ایک پیارا سا جملہ ضرور چھوڑیے۔ اور یاد رکھیے گا، ماؤں کی قربانی پرسنل نہیں سسٹمیٹک ہوتی ہے، اور اب اس سسٹم کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ خوابوں کا ہماری زندگی میں کیا رول ہوتا ہے اور کیسے ہماری زندگی کی گاڑی خوابوں کی ایندھن پہ چلتی ہے، اس حوالے سے ہماری ویڈیو اگر دیکھنی ہے تو ہمارے نئے سیریز سوشیونا آف اسکرپٹ کی پہلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل سوشیونا کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ جو 2 طرفہ تعلق بننے لگا ہے ہم اسے اسی طرح آگے بڑھا سکیں اور نبھا سکیں۔